الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلق حتى إذا أتى أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج میں نے ذرا زیادہ تلاوت کی ہے. اصل میں واقعہ یوں ہے کہ یہ سورہ کہف کی معروف آیات ہیں، اور ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا وہ واقعہ جس میں ان دونوں کے درمیان ایک ڈائلاگ ہوتا ہے، بڑا دلچسپ اور بہت ہی اٹریکٹیو سٹوری ہے. اس کو ہمیں بڑی عمدگی سے سننا، سمجھنا اور اس سے کچھ سیکھنا بھی چاہیے. اچھا، جو اصل بات میں جو آج عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے مابین جو اختلافات ہوتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ نے قرآن کے اندر ایسی نظیر ہمارے لیے چھوڑ رکھی ہے کہ یہ دو اہم ترین افراد
جو اللہ کے برگزیدہ بندے اور اللہ کے خاص اور مقرب بندے تھے، ان کے درمیان کچھ باتوں میں اختلاف رائے ہوا، اور ان کا ان کا طریقہ اختلاف کیا تھا، اور ان کے بیچ میں کس طرح سے وہ لوگ کس اچھی صلاحیت کے ساتھ اس معاملے کو مکمل کرتے ہیں، بغیر کسی تفصیل میں گئے میں آپ کے سامنے چند موٹی موٹی باتیں ان آیت کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہم سب کا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے نبی اللہ تھے، اور ان کو اللہ نے کتاب بھی دی تھی، شریعت بھی دی تھی، اور وہ بہت اللہ کے دین کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ علم اور تقرب الہی کے لیے ہمیشہ بے چین اور مضطرب رہتے، اور اسی ان کی مزاج کے عین مطابق اللہ نے حضرت خضر سے ان کی ملاقات کرائی، اور حضرت خضر سے ملاقات ہوئی تو اس انداز سے ہوئی کہ انہوں نے ان کو پا لیا، اور ان کو جب پایا تو ان سے گزارش کی کہ اللہ نے آپ کو جو علم عطا کیا ہے اپنی رحمت سے، وہ علم میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجئے۔ تو حضرت خضر نے کہا دیکھیں میں جو کام کرتا ہوں وہ اس پہ ممکن ہے آپ سے صبر نہیں ہو پائے گا، اور اگر آپ نے صبر کیا تو میرے ساتھ رہیں، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ بعد میں آپ کو میں سب سمجھا دیتا ہوں۔ اور وہ اب چلے سفر میں نکلے، ایک کشتی میں سوار ہوئے، اور کشتی کے ساتھ سوار ہوتے ہی انہوں نے جو ہے حضرت خضر نے اس کشتی کے اندر ایک سوراخ کر دیا، عیب ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان سے وعدہ کیے تھے کہ میں صبر کروں گا اور آپ کے ساتھ رہ کر سیکھوں گا، وہ صبر نہیں کر سکے اور ان کو ٹوک دیا کہ یہ کیا کر دیا آپ نے۔ اور جیسے ہی انہوں نے ٹوکا تو جو معاہدہ ہوا تھا انہوں نے اس کو یاد دلایا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کیا تھا کہ آپ سے صبر نہیں ہو پائے گا، اور آپ میرے کاموں سے مطمئن نہیں ہوں گے۔ تو فوری انہوں نے معذرت کی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اور پھر عہد کیا کہ اب میں جو ہے اس طرح سے نہیں کروں گا، آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ اچھا، اس کے بعد جب وہ چلے اور ایک بستی میں داخل ہوئے تو وہاں ایک نوجوان کو پکڑا یا بچے کو، اور اس کو جو ہے قتل کیا۔ تو پھر ان سے رہا نہیں گیا کہ ایک معصوم بچے کو آپ نے بغیر کسی سبب کے مار دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میرے کام ایسے ہیں کہ آپ سے صبر نہیں ہو پائے گا۔ پھر انہوں نے معذرت کر لی، اور اس طرح وہ اور آگے بڑھے تو ایک شہر میں داخل ہوئے، کھانے کو کچھ مانگا، لوگوں نے نہیں دیا۔ پھر ایک دیوار گر رہی تھی تو وہ دیوار کو انہوں نے بنا دیا اور ٹھیک ٹھاک کر دیا، اور اس کی اجرت بھی نہیں لی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے رہ نہیں گیا، انہوں نے کہا کہ بھئی جب آپ نے یہ تعمیر کر ہی دی تھی، ایک دیوار گر رہی تھی جس کے لیے آپ سے کسی نے کہا تو نہیں تھا کسی تعمیر کرنے، لیکن آپ کچھ اجرت تو مانگ لیتے، اس کی کچھ معاوضہ اور کچھ تنخواہ تو لے لیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلیں اب ہم یہاں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ قال ھذا فراق بینی و بینک۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب میں آپ کو وہ سارے واقعات کے اسباب پیش کر دیتا ہوں، تاکہ جن باتوں پر آپ کو صبر نہیں ہوا تھا وہ اس کا سبب بھی معلوم ہو جائے۔ پھر وہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایک کر کے وہ واقعات کے اسباب بتا دیے۔ وہ کچھ یوں ہیں کہ وہ جو کشتی میں انہوں نے پہلا جو واقعہ ہوا تھا، جو عیب لگایا یا سوراخ ڈال دیا، وہ اس لیے کہ وہ مساکین کی کشتی تھی، اور وہ ایک ایسے علاقے میں جا رہی تھی جہاں کا بادشاہ ظالم ہے، اور وہ جو ہے نا اچھی چیزوں کو ہڑپ کرتا ہے یا غصب کر لیتا ہے اور چھین لیتا ہے۔ تو ان مساکین کے اس روزگار کے ذریعے معاش کو بچانے کے لیے انہوں نے اللہ کے حکم سے اس میں عائد ڈالا۔ دوسرا واقعہ کہ ایک نوجوان کو یا بچے کو انہوں نے جو قتل کیا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ اس کے والدین نیک تھے، اور یہ غلط روش پہ چل پڑا تھا اور باغی ہو گیا تھا اللہ کا۔ تو اللہ چاہتے تھے کہ یہ
یہ لڑکا جو ہے اپنے ماں باپ کا نام خراب نہ کرے، اس لیے اس کو میں نے قتل کر دیا، یہ اللہ کے حکم سے ہوا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو میں نے اجرت بغیر لیے کہ ایک دیوار تعمیر کی، اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ وہاں پر مدفون ہے جو یتیم بچوں کا ہے، اور وہ بچوں کا باپ ایک نیک ولی اللہ تھا، اور اللہ چاہتے تھے کہ اس خزانے کی حفاظت ہو، اور وہ جب بچے سن بلوغ کو پہنچے اور اپنے عمر کو اس ہوش میں آ جائیں اور اس ہوش مند عمر میں داخل ہو جائیں، تو یہ اپنے آپ یہ خزانہ ان کو مل جائے اور وہ اس سے استفادہ کرے۔ دیکھیں یہ سارا واقعہ بہت ہی حسین اور بہت ہی یعنی ہمارے لیے ایسا واقعہ ہے جس کے اندر بہت سارے باتیں ہم کو سیکھنے سمجھنے کی ہے۔ میں یہاں پر کوئی درس یا تفسیر دینا نہیں چاہ رہا ہوں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو علمی اختلاف ہوتا ہے اس میں ہمارا طرز ہر آدمی خواہ وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے، وہ نبیوں کی طرح کے علم کا تو وہ نہیں ہو سکتا، لیکن دیکھیں نبیوں کی بھی بعض وقت باتیں باوجود اللہ رہبری کر رہا ہے، ان کے پاس بھی بعض چیزوں میں ان کو مزید اللہ تربیت دینے کے لیے اس طرح کے واقعات کرواتے ہیں۔ اب یہاں جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ واقعات کی تعویل اور مختلف حالات میں، مختلف مواقعوں میں اور غیر معمولی حالات میں غیر معمولی فیصلے بعض وقت ہوتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر فرد کو ہر بات ہر وقت سمجھ میں آ جائے۔ آج مجھے یہ بات اس لیے کہنا پڑ رہی ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہر وقت ہر حالات میں کچھ لوگ جو ہے یعنی سب لوگ کچھ خاص لوگوں کی ہمیشہ تقلید یا اتباع کرتے رہیں اور ان کی بات سنتے رہیں، اور یہاں اس واقعے سے بات پتہ چل رہی ہے کہ بعض مواقعوں پر تو ایک بلند پایا نبی کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بات کی اصل حقیقت کیا ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ بہت سارے باتیں قرآن اور حدیث میں اور سیرت میں اور تاریخ میں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض نکات ہر ایک کے ذہن پر کھلتے نہیں ہیں، صبر سے کام لینا چاہیے، اور ایک دوسرے کے لیے ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے جو ہے دل کو وسیع کرنا چاہیے، اور اگر ہم کسی وجہ سے ہم اپنی عہد یا اپنی بات سے پھر گئے ہیں یا اس پر قائم نہیں رہ سکے ہیں تو فوری ہمیں اپنے آپ کو رجوع کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمیں مجموعی طور پر امت مسلمہ میں اس وقت ان چیزوں کی بہت کمی ہے۔ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو طریقے جو دستور آئین وغیرہ بن گیا ہے ہمیشہ ساری عمر اسی پر عمل کیا جائے، جو پالیسی بن گئی اسی پہ چلا جائے اور چلایا جائے لوگوں کو، اور جو کوئی اس بات کو نہ مانے اس کو جو ہے بہت ہی گرا دیتے ہیں۔ یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ جماعت اسلامی کے اندر سید ابوالعلا مودودی کی حیات میں جب ڈاکٹر اسرار احمد اور کچھ دوسرے لوگوں نے اختلاف رائے کیا اور وہاں سے نکل گئے، تو ایک بڑی تعداد ہے جماعت اسلامی کے افراد کی وہ ڈاکٹر اسرار احمد کو صحیح نہیں سمجھتے، اور ان کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی جو انہوں نے اختلاف کیا تو ان کو صحیح نہیں سمجھتے۔ اس طرح کا ہمارا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ دیکھیں علم، دانائی، حکمت کے سارے خزانے سارے افراد کو نہیں ملا کرتے ہیں، اور آج کے دور میں جتنی مسلم جماعتیں، تنظیمیں، ادارے، قائدین، علماء، دانشور، مفکرین بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کہ اس کے دماغ میں، اس کے فہم میں جو بات آ رہی ہے وہی اصل بات ہے،
اور اس کے سوا دوسروں کی ساری رائے غلط ہے، یہ بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اختلاف کرنے کا بھی صحیح سلیقہ طریقہ سیکھنا چاہیے۔ اور ایک صاحب جاوید احمد غامدی ہے، وہ ٹھہرے سرے سے جو ہے منکر حدیث، وہ تو دین کی جو ہے جڑوں کو کاٹ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ان پر نکتہ چینی نہ کرے، کوئی ان سے سوال ہی نہ کرے اور کوئی ان سے اختلافی نہ کرے۔ اور وہ نرے طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں کے اندر جو ہے نا اختلاف کرنے کا سلیقہ اور طریقہ نہیں ہے۔ یہ بھی بات ایک جو ہے نا انتہا پسندانہ سوچ اور روش کی عکاسی کرتی ہے۔ دیکھیں، جب باتیں بالکل واضح اور بیان ہوں اور آپ کوئی چیز آپ within the باؤنڈریز آپ کر رہے ہوں کہہ رہے ہوں تو بات الگ ہوتی ہے، لیکن آپ دین کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، دین کی پوری عمارت کو زمین بوس کر دینا چاہ رہے ہیں اور لوگوں سے توقع کر رہے ہیں کہ لوگ تماشبینی کریں اور آپ کی جے جے کریں اور آپ کی جو ہے تعریف اور توصیف کے پھول باندھتے رہیں۔ اس طرح کی بھی باتیں جو ہے نا مناسب نہیں ہے۔ لیکن وہیں جو باتوں میں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے، جہاں پر تعویل کے اندر دو مختلف پہلو نکل سکتے ہیں، تو ہمیں ان تعویلات کو ہر ایک کے احترام کے ساتھ قبول کرنا چاہیے اور یہ امید رکھنا چاہیے کہ جو آدمی جس بات کو جس رائے کو پیش کر رہا ہے، اگر اس کے پاس قرآن اور صحیح احادیث کی اسناد اور تمام ادوار میں اس رائے کا ایک تسلسل چلا آ رہا ہے تو اس رائے کو ہم بھی مانیں، اور اگر ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو کم از کم اس کی رائے کا احترام کریں۔ یہ اصل بات ہے جو میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ ہر کوئی جو ہے نا لینن مارکس اور جو ہے کسی کے بھی نظریات کو لے آئے اور کہنے لگے، یا گاندھی یا جو ہے سوامی وویکانندا کی باتیں لا کر کہنے لگے کہ جی آپ صبر سے سنیں، یہ بات نامناسب ہے۔ آپ کو قطعاً ان چیزوں میں آپ کو جو ہے نا گوارا نہیں کرنا چاہیے۔ جو باطل ہے باطل کو باطل کہیں، لیکن جو باتیں حق کے ساتھ ہوں، جس کے آپ کے پاس دلیل ہو اور آپ جو کسی شرعی حکم کے تحت ہو رہی ہو، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا اور وہ عہد کا پاس بھی نہیں کر سکے اور بے صبر ہو گئے، کیونکہ وہ ایک شریعت رکھتے اور اس کا نفاذ کے خلاف ہوتا ہوا دیکھ کر ان کا صبر کا دامن ٹوٹا۔ لیکن دوسری طرف جو صاحب کر رہے تھے وہ بھی اپنے نفس کے تحت نہیں کر رہے تھے، انہوں نے بعد میں واضح کیا یہ اللہ کے حکم سے کر رہے تھے۔ اور بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو غیر معمولی حالات میں غیر معمولی کام کرنے کے ہوتے ہیں۔ ہر بات ہر فرد پر واضح نہیں ہو سکتی ہے۔ آج امت مسلمہ میں جہاد اور قتال کے موضوع پر مختلف جو ہے خیالات اور آراء ہو گئی ہیں، اور میں بھی ریسرچ کر رہا ہوں، آپ تمام سے بھی اس بات کے ریسرچ کرنے کی گزارش کرتا ہوں۔ اب کیونکہ ماہ رمضان آ رہا ہے، قرآن کو ہم بہت پڑھیں گے انشاءاللہ اور قرآن پہ تدبر کریں گے، تو اس پہ سوچیں، غور و فکر کریں۔ یہ امت مسلمہ کی نشاط ثانیہ کے لیے قرآن کے کن احکامات پر آج عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاد و قتال کا موضوع جو قرآن کے اندر بھرا پڑا ہے، مختلف سوروں میں، ابواب میں، پاروں میں، آیتوں میں تسلسل کے ساتھ ہے، تو کیوں اس امت میں اس میں بہت ساری آراء ہو گئی ہیں، اس پر تدبر کرنا پڑے گا، ہم سب کو مل کر کرنا پڑے گا اور امت کو ایک مضبوط رائے کے ساتھ آگے آنا پڑے گا، پورے احترام کے ساتھ، پورے دلائل کے ساتھ۔ اور ہمیں اختلاف رائے کا جو اسلامی اسلوب ہے، جو قرآن میں سکھایا گیا ہے، جو احادیث میں سکھایا گیا ہے، جو ائمہ مجتہدین نے سکھایا ہے، جو خلفائے راشدین نے سکھایا ہے اور ہمارے بڑے بڑے فقہا نے کیا ہے اور محدثین نے کیا ہے، اس کو سامنے رکھ کر کے ہم اختلاف کر سکتے ہیں۔ اور کوئی کسی جماعت میں جائے یا اس سے نکل جائے، اس کے ایمان پر رتی برابر فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کسی جماعت میں شامل ہو گئے ہیں تو آپ جماعت کے امیر کی بات سنیں اور وہاں پر اس کی انہی باتوں کو سنیں جو قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہو۔
لیکن آپ کو ایسا لگے کہ وہ صراحتاً قرآن اور حدیث سے ہٹ رہا ہے تو آپ اس کی اصلاح کی کوشش کریں، اور اگر نہیں سدھر رہا ہے اور وہاں جماعت پوری اس کے ساتھ ہے اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ لوگ غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، تو آپ بالکل اس جماعت سے کنارہ کش ہو سکتے ہیں، نکل سکتے ہیں. اس سے آپ کے ایمان پر کوئی حرف آنے والا نہیں ہے. اور اگر آپ انفرادی طور پر ہی صحیح، آپ کسی سے مطمئن نہیں ہیں، تو آپ اپنی مسجد کے ساتھ جڑے رہیں، اپنی جس جماعت کے ساتھ لگتے ہیں لگیں، جس ادارے کے ساتھ جڑتے ہیں جڑیں، لیکن آپ کام کرتے رہیں. امت مسلمہ پوری ایک جسد واحد ہے. یہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں جو ہے نا، اس امت کا بدل نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کوئی تحریک، تنظیم اور اصلاح کی جماعت یا خانقاہ کیوں نہ ہو. امت مسلمہ بہرحال الجماعت ہے، اور اس کا احیاء ہوگا، اور ایک اسٹیٹ بنے گا. ایک مسلمان ایک قیادت یا خلافت کے ماتحت جینے والے ہوں گے انشاءاللہ. یہ آرزو ہم سب کی ہونی چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں جتنی جماعتیں، تنظیمیں، ادارے، خانقاہ جو بھی جس لحاظ سے بھی کوشش کر رہا ہے، وہ اسی امت اور خلافت کے احیاء کے لیے کر رہا ہے. اس سمجھ کے ساتھ آپ کسی سے جڑتے ہیں اور علیحدہ ہوتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ورنہ ان چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو، تنظیموں، اداروں، پیروں، مرشدوں، مشائخ، قائدین، صدر، سیکرٹریز کو خدا کے لیے بت کی شکل نہ دیں، چلتے پھرتے بت نہ بنے، بلکہ یہ ہم جیسے انسان ہیں. ان کے اندر بھی وہی چیزیں جو ہمارے پاس ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، قرآن اور حدیث سے راست استنباط کرنے کی صلاحیت دے، اور ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا سکھائے، اور ہمیں سماع و اطاعت کرنا سکھائے، اور چھوٹی چھوٹی اجتماعیتوں کو الجماعت کا ہم بدل نہ سمجھیں، اور اس میں شامل ہو کر کوئی بڑا ولی اللہ نہیں ہو جاتا، نکلنے سے کوئی ابلیس یا فرید نہیں بن جاتا. ان باتوں کو ذہن نشین کر لیجئے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راہ پر رکھے، اور ہمیں ایک سیسا پلائی دیوار کی مانند بنا دے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم.